میں بھی باغ جانا یاد آئے خیر سے، میں مدینے کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے۔ گوش بر آواز ہوں قدسی بھی اس کے گیت پر، گوش بر آواز ہوں قدسی بھی اس کے گیت پر، باغ طیبہ میں جب اختر گنگنائے خیر سے، باغ طیبہ میں جب اختر گنگنائے خیر سے، اور میں مدینے کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے۔ فرقت طیبہ کی وحشت دل سے جائے خیر سے، میں مدینے کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے۔ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور دم میرا نکل جاتا، ان کے آستانے پر دم میرا نکل جاتا، ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی
خاک میں مل جاتا ان کے آستانے کی، خاک میں مل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، اور وہ خرام فرماتے میرے دل و دل پر، وہ خرام فرماتے میرے دل و دل پر، دیدہ میں فدا کرتا صدقے میرا دل جاتا، دیدہ میں فدا کرتا صدقے میرا دل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، کوہ پر اگر پڑتی کوہ بھی تو گل جاتا، کوہ پر اگر پڑتی کوہ بھی تو گل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی
پوری ان کے در پہ اختر کی حسرتیں منفعل جاتا سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا داغ فرقت قلب مزمحل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا ماشاء اللہ تبارک الرحمن اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاشقان مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی آصف بھائی، محمد علی بھائی، حافظ دانش بھائی، ان کی والدہ یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے گھر کے سارے بچے کہ ماشاءاللہ ختم القرآن ہر سال ان کے منور قدے پر ہوتا ہے۔ اللہ پیارے حبیب کا صدقہ اس گھرانے کو خوب برکت نصیب فرمائے۔ جن حفاظ کرام نے قرآن سنایا ہے رب کریم ان کو برکات سے نوازے، ان کے ننیال کو، بچوں کے ننیال کو، تدیال کو، ہونے والے سسرال کو رب کریم سب کو برکت نصیب فرمائے۔ حضور جان عالم کے صدقے اس گھرانے کو خوب برکتوں سے نوازے۔ مل کے محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک نذرانہ پیش کیجئے۔ مجھ سے قبل ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت آواز میں حضور زغم اسلام حضرت علامہ قبلہ پیر سید مظفر شاہ صاحب قادری دامت ظلہ کے شہزادے فرزند اکبر ماشاءاللہ احمد شاہ صاحب نے بہت خوبصورت پڑھا اور مزید نکھار آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ خوب شاہ صاحب اوپر آ جائیں، آ جائیں پیار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ بہت پیارا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور مزید اللہ تعالیٰ ان کو بہت، ایک ہوتا ہے نا جنون کی حد تک ان کو پیار تھا، نعت پڑھنے کا شوق تھا، ذوق تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ خوب ان کو برکت نصیب فرمائے۔ والد گرامی کا فیضان، ان کا خاص فیض نصیب فرمائے پروردگار عالم۔ شاہ صاحب قبلہ بھی تشریف لائے چاہتے ہیں، مل کے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چادر پہ بلا لیا، جسے اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بڑا اللہ کمال۔ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، وہ بھلا
حضور کی آل کا وہ بنا حضور کی آل کا مجھے جینا مرنا سکھا دیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ پڑھو صلو عمرہ کرا دے مولا عمرہ کرا دے مولا عمرہ کرا دے مولا حج پہ بلا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا مکہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا یا رب پھر اوج پر یہ ہمارا نصیب ہو یا رب پھر اوج پر یہ ہمارا نصیب ہو سوئے حرم ہمیں بھی جانا نصیب ہو سوئے حرم ہمیں بھی جانا نصیب ہو جانا چاہتے ہو آج ختم القرآن ہوا ہے دعائیں قبول ہوں گی بولو عمرہ کرا دے مولا عمرہ کرا دے مولا حج پر بلا لے مولا کرا دے مولا عمرہ کرا دے مولا عمرہ کرا دے مولا ہر بات کا منا کا نظارہ نصیب ہو عرفات کا منا کا نظارہ نصیب ہو یا رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو یا رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو عمرہ کرا دے مولا عمرہ کرا دے مولا حج پر بلا لے مولا کعبہ دکھا دے مولا مدینہ دکھا دے مولا حج پر بلا لے مولا عمرہ کرا دے مولا کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ پہنچ گئے مکہ معظمہ اور جھوم کر کہنے لگے تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا عمر کر دے آنا مقدر ہم سب کو لکھ دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر رمضان میں دیکھو کعبے کا منظر پھر حج میں دیکھو کعبے کا منظر بولو اللہ اکبر میں حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر باب کعبہ کیا گئے باب کعبہ باب کرم گئے ہم باب کرم پر آئے ہوئے پھر ملتزم پر لائے ہوئے ہیں اے سچے داور تیرے گداگر اے سچے داور تیرے گداگر بولو اللہ اکبر
مطاف مطاف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر طواف ہوتا ہے. مطاف کیسا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ماں کی آغوش جیسے بندے کو سمیٹتی ہے، ایسے اللہ کا مطاف میں قربان جاؤں، مطاف کے قربان جہاں طواف ہوتا ہے. کہتے ہیں قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے، جیسے سمیٹے آغوش مادر، جیسے سمیٹے آغوش مادر. مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا، نسلوں کو لکھ دے آنا مقدر، نسلوں کو لکھ دے آنا مقدر. اللہ اکبر. زمزم ایسا مبارک پانی ہے جس نیت سے پیو وہ مراد پوری ہوتی. ہم نے کیا نیت کیا؟ ہم نے نیت کی محشر میں ہونا، مجھے پیاس کا ڈر او مہرباں مجھ پہ ساقی کوثر، رب سے دعا کی زمزم کو پی کر، رب سے دعا کی زمزم کو پی کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. دل سے بولو، دل سے بولو. فلائٹیں وغیرہ یہ سارے معاملات مصنوعی ہیں، یہ وقتی ہیں، انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. رمضان میں دیکھوں کعبے کا منظر، رمضان میں دیکھوں کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک بار اور بولو سبحان اللہ. حضور جان عالم کا سایہ نہیں تھا، شیڈو، لیکن سایہ رحمت تھا. وہ کہاں تھا؟ چلتے ہیں بریلی شریف، اعلیٰ حضرت کے باغ سے پھول چنتے ہیں. امام لکھتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاغ ثقل، معدوم نہ تھا سایہ شاغ ثقل. اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسن اور تمثیل. اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. بندہ پہنچتا ہے مدینے، بولو سبحان اللہ. انٹائر ورلڈ کہیں بھی چلے جائیں دنیا بھر میں، چاہے آپ ویسٹ انڈیز چلے جائیں، گرم سے گرم ممالک چلے جائیں، میکسیکو چلے جائیں، افریقہ کے کسی بھی ریجن میں چلے جائیں، صبح جو ہوتی ہے نا وہ ٹھنڈی ہوتی ہے. صبح کیا ہوتا ہے؟ صبح ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن اب ٹھنڈی ہے مدینے کی. اس کا تعلق امام کہتے ہیں خاص جسم کے حصے سے ہے، وہ ٹھنڈ مدینے کی ہے. صبح ہے مدینے کی. امام کہتے ہیں بینی سغانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، سغانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے. کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے. محبوب گنبد خضرا شریف کی زیارت کرنے والوں بولو سبحان اللہ. اس گنبد یہ حضور سے نسبت ہے. کس سے نسبت ہے؟ ایک بار اور بولو اللہ اکبر. قربان جاؤں آمنہ کے لال سے. حضور جس جگہ تشریف فرما رہے اللہ اکبر وہ جگہ برکت والی ہوگی. ورنہ نارملی کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں، کیا مزاج ہے، مکان کی فضیلت نہیں ہوتی، مکین کی ہوتی. پچھلے گھر میں علی بھائی رہتے تھے تو اپن کیا بولتے تھے، علی بھائی جو غریب آ
ہے نا. اب یہاں پر آئے, اب یہ والا گھر, اس کے بعد کہیں اور جائیں گے, پھر وہ والا گھر ہوگا. ہمارے یہاں مکان کی فضیلت نہیں ہوتی, مکین کی ہوتی, لیکن حضور جہاں حضور کے قدم لگ گئے نا وہ جگہ بھی برکت والی ہو گئی. بولو سبحان اللہ. حضور, ہم نے شاہ صاحب قبلہ سے بارہ سنا, جس دائی نے حضور کو سینے سے لگایا اللہ نے سب کو ایمان عطا فرمایا. کہ سینے سے بھی تو حضور کو لگایا نا. بولو سبحان اللہ. حضور حضور ہے بابا, حضور جیسا کون, کوئی نہیں حضور جیسا. اللہ اکبر. گنبد خضرا کی کیا بات. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت محبوب رب عرش اس سبز قبہ میں, محبوب رب عرش اس سبز قبہ میں. حضور کے قدموں میں کون, کہتے پہلو میں جلوہ گا عتیق و عمر کی غیر, پہلو میں جلوہ گا عتیق و عمر کی غیر. بڑی سعادت کی بات, سعادین کا کران ہے پہلو ماغ میں. کہتے سعادین کا, سعادین کا کران ہے پہلو ماغ میں. جھرمٹ جھرمٹ کیے گے تارے تجلی قمر کی غیر, جھرمٹ جھرمٹ کیے گے تارے تجلی قمر کی غیر. ایک بار اور بولو سبحان اللہ. شاہ صاحب کا حکم تھا, میرا دل بھی چاہ میں نے کہا پیش کروں. کیا بات, کیا بات. اور مولا علی سے حضور نے فرمایا, اے علی فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. علی تو نہیں بتانا, میں بتاؤں, تیرا بتانا اور ہے, مصطفیٰ کا بتانا اور ہے. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. اے مرتضی سنتا عتیق عمر کو خبر نہ ہو. کہتے ہیں بولو سبحان اللہ. قربان بریلی والے کے بولو سبحان اللہ. کیا بات ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں اللہ اکبر. محشر کا میدان, کوئی کسی کا نہیں, نہ باپ بیٹے کا, نہ بیٹا باپ کا, نہ ماں بیٹی کی, نہ بیٹی ماں کی, کوئی کسی کا نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ, ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ. گزرا کرے پسر پہ ادھر کو خبر نہ ہو. گزرا آ رہا ہے تو ماں کو پتہ چل جاتا, باپ کو پتہ چلتا. محشر میں کیا ہوگا, ہر بندہ نفسا نفسی ہوگا, کوئی کسی کا نہیں. لیکن حضور کرم فرمائیں گے ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جگہ. گزرا کرے پسے پہ ادھر کو خبر نہ ہو. تو ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا سیڑھ سے بات نہیں ہے, جو منگتا فقیر آیا بولے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا زہرا کے بابا, میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ہاں میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. اپنے منگتوں کی وہ ویری سے میں رکھتے ہیں مجھے. اپنے منگتوں کی وہ ویری سے میں رکھتے ہیں مجھے. مجھ کو محتاج کسی کا
نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے بڑی بڑی فرینڈ شپ دیکھی ہوں گی, لوگوں کی دوستیاں ہوتی ہیں, بولا یار اس کا گزارا اس کے بغیر نہیں ہے, بولتے ہیں نا لوگ, حافظ صاحب چونتا نہ مارو, اس کا گزارا اس کے بغیر نہیں ہے. کبھی دیکھا ایسا کہ وہ دوست اتنا کلوز ہو کہ قبر میں بھی ساتھ آیا ہو؟ ایسا کبھی دیکھا کوئی دوست قبر میں بھی ساتھ آیا؟ اللہ محبت حضور سے کرو, خدا کی قسم دنیا میں بھی حضور کا وسیلہ, قبر میں بھی حضور کا وسیلہ. ڈے آف ججمنٹ محشر کا میدان تو ہے ہی حضور کی شان دکھانے کے لیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دنیا مزار حشر جہاں ہے غفور ہے, ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی ہے. حضور اتنے کریم ہیں. ہے یہ ایمان وہ آئیں گے لغد میں میرے آقا مجھے تنہا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا زہرا کے بابا میرے آقا مجھے تنہا نہیں ہونے دیتے. میں تو عابد ہوں علی پاک کے بچوں کا گدا, خالی دامن وہ تو میرا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ان کا منگتا ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے. کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ. عمر بھائی فرمائش کرتے ہیں ہر سال, پھر پڑھ رہا ہوں, کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ. فرمائش آئیے پڑھ رہا ہوں, یہ نہیں بولنا ریپیٹ کلام پڑھ کے گیا ہے, کیونکہ آگے تواتر سے محفلیں انشاءاللہ اسی خان وادے کی. اللہ تعالیٰ خوب برکت نصیب فرمائے. یہ محبت کرنے والے ہیں حضور سے. ختم القرآن ہوا ہے, اب صاحب قرآن کا ذکر بھی ضروری ہے, کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں خدا نے دی ہے زبان ذکر مصطفیٰ کے لیے, اب اس سے کام نہ لے اور کچھ خدا کے لیے. خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت. انشاءاللہ حضرت تشریف لائے حضور زیغم اسلام حضرت العلامہ قبلہ پیر سید مظفر شاہ صاحب قادری دامت ذلہ. اس فیملی سے شاہ صاحب قبلہ کا ایک بے انتہا پیار ہے, اس خانوادے سے, ان کی پوری فیملی سے ماشاءاللہ. آصف بھائی, محمد علی بھائی, حافظ دانش بھائی, ان کی پوری فیملی ماشاءاللہ شاہ صاحب قبلہ کا ایک ماشاءاللہ. مرحبا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ 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 اللہ. آج غوث کی 11ویں کی رات ہے, بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. ایک کلام ہمارے عمر بھائی نے فرمائش کی ہے, وہ پیش کروں گا, اس کے بعد غوث کی بارگاہ میں شاہ صاحب اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تشریف رکھیں. کہہ دو سبحان اللہ. ایک میں گی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں گی نہیں قربان زمانہ, ایک میں گی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم محبوب یگانا ہے, جو رب دو عالم واللہ محبوب یگانا. کل ججمنٹ پولیس سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. زہرا کا
وہ بابا ہے حسنین کا انٹائر ورلڈ کے اندر اللہ کی رحمت سے اللہ نے عزت دی ہے شاہ صاحب قبلہ کو. مبالغہ نہیں کر رہا, میں ریئلٹی میں سچائی بیان کر رہا ہوں. پوری دنیا میں لوگوں نے دلیل مانا ہے. اللہ نے ایک امام احمد رضا کے سپاہی کو رب کریم شاہ صاحب قبلہ کو برکت نصیب فرمائے, سلام کی عطا فرمائے. انٹائر ورلڈ میں شاہ صاحب ایک دلیل کے طور پہ ہیں, چاہے کینیڈا ہو, چاہے امریکہ ہو, یو کے ہو, یورپ ہو, پاکستان ہو, انڈیا ہو. شاہ صاحب قبلہ کیا فرماتے ہیں یہ بتائیے, بولو نا سبحان اللہ. تو شاہ صاحب قبلہ کی بیک پہ کون ہے, کون ہے ان کی بیک پہ؟ کہتے ہیں سنو, شاہ مدینہ کی میں پشت پناہی میں, شاہ مدینہ کی میں پشت پناہی میں, کیا اس کی مجھے پرواہ, واللہ دشمن جو زمانہ ہے, کیا اس کی مجھے پرواہ, دشمن جو زمانہ. کوئی لب خاموش نہ ہو, سب بولو. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, نورو بنتے نورو زوج نورو ام نورو نور, نور مطلق کی کنیز لغر لگنا نور کا, کہہ دو فدہ دے دے سونے کانے والا نور کا, اپنے بچوں کا تصدق دے دو صدقہ نور کا, نور کا. آؤ پر پھیلائے ہوئے دامن, در زغارہ پر پھیلائے ہوئے دامن, ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے, نسل کریموں کی لجپال گھرانہ. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا, دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا. سب منہ میٹھا کرو, بولو. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا, سیدہ کے گھرانے کا جب سے نوکر ہوا, سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو, یا میرا محی الدین مشکل کشا. صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو, ہم قادری فقیر ہیں, یا غوث المدد, ہم قادری فقیر ہیں, یا غوث تیرے کی غات لاج ہے, یا پیر دستگیر, یا پیر ہر بلا چیز, یا پیر تیرے کی ہاتھ لاج ہے, یا پیر دستگیر, ہم تجھ سے دستگیر ہیں, یا غوث المدد. قادری بولے, ہم قادری فقیر ہیں, یا وہی اختر رضا زینب اللہ مرکزہ جو کہتے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا, خلد واغے غرق قادری کے لیے. دل کی سنائے اختر, دل کی
کہتے یہ بہتے نیر ہیں یا غوث المدد سارے بولو یا غوث المدد یا غوث المدد یا امام احمد رضا کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں کون غوث اعظم اعلیٰ حضرت کے تو اپنے وقت کا صدیق اکبر تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنیوں عادلوں غنیوں عادلوں حیدر ہے یا غوث کہ تیرا ذاقہ خاتمہ بالخیر ہوگا تیری شامل ہے یا غوث اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث تو اپنے وقت کا صدیق اکبر تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنیوں حیدر و عادل ہے یا غوث غنیوں حیدر و عادل ہے یا غوث کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا اعلیٰ تو درس کرتے ہیں غوث پاک کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا کیا چاہیے اعلیٰ حضرت کہ تیرا ذات تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر رسالت بغیر تمید و تاخیر کے عالمی مبلغ اسلام حضور زیغم اسلام حضرت العلامہ قبلہ پیر سید مظفر شاہ صاحب قادری دامت ظلہ میں آصف بھائی علی بھائی دانش بھائی ان کی انٹائر فیملی کی طرف سے شاہ صاحب قبلہ کو ویلکم کرتا ہوں اور شاہ صاحب قبلہ بے انتہا اس گھرانے سے پیار اور پوری فیملی کی محبت شاہ صاحب قبلہ کے ساتھ الحمدللہ بفضل تعالی تو باہر ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اندر تشریف لے آئیے شاہ صاحب قبلہ کا خطاب ذیشان انشاءاللہ شروع ہو چاہتا ہے مل کے محبت سے پڑھ لیجیے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاح رب محمد صلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ بالہدى ودین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم خاتم النبیین سید المرسلین جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج حاجی عثمان مرحوم صاحب رحمہ اللہ کے دولت خانے پر ان کے بچوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ہمیشہ کی طرح قرآن سے اور دین سے محبت کے اظہار کا یہ اہتمام اللہ نے ان کے حصے میں رکھا اور ان بچوں نے الحمدللہ آنے والی پیڑھی نے اس دستور کو اس فیضان کو اٹھائے رکھا اور تراویح کے اندر الحمدللہ مکمل قرآن مجید کا
کی تلاوت انہوں نے مکمل کی جو انتہائی 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 100 بار مبارکباد کے لائق ہیں۔ میں جناب محمد آصف صاحب، حافظ دانش صاحب اور جناب محمد علی صاحب ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے بچوں نے جو اہتمام کیا، اللہ رب العالمین ان بچوں کو لمبی عمر بالعافیت عطا فرمائے، ان کی والدہ صاحبہ کو اللہ رب العالمین صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اس برادری کے بڑے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تمام کا مبارک سایہ ان بچوں کے سروں پر قائم رکھے، صحت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، اور زوال نعمت سے اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے فضل سے محفوظ فرمائے۔ اس پرفتن دور کے اندر، ہوس اور لالچ کے دور کے اندر، اللہ کے دین کے ساتھ وابستگی یہ کسی کرامت سے کم نہیں۔ میں وہی جملے کہوں گا جو میرے دل میں آ رہے ہیں، اور میں جو اللہ کی رضا کے لیے اور محض اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تعریفی جملے کہوں گا کہ اس پرآشوب دور میں یوں لگتا ہے جیسے قیامت کلی واقع ہو جائے گی۔ نت نئے فتنے، نت نئے مسائل، سیاسی اعتبار سے، عالمی تناظر کے اندر، داخلی اعتبار سے ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے طوفان خیز، اور پھر اس میں باقاعدہ اسلام دشمن قوتیں آہستہ آہستہ سلو پوائزن کے ساتھ ہی نہیں بلکہ کھل کر ہی ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے اعلیٰ اقدار کے اندر اسلام کے خلاف ایک خاموش مہم کو چلائے ہوئے ہیں۔ لیکن اس تمام تر گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر اللہ کے دین کے ساتھ اس کامل محبت کو اور اس چراغ کو روشن رکھنا یہ کسی کرامت، سعادت اور ولایت سے کم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ان گھر والوں کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے کہ اللہ کے دین پر کامل اعتماد، اپنا پیسہ، اپنا وقت اور اپنے دوست احباب کو بلانا اور اس طرح کا اہتمام کرنا جیسے شادی کا ولیمہ ہوتا ہے یا بہت بندے کی دنیاوی خوشی ہوتی ہے، ایسی خوشی اللہ کے دین کے لیے کرنا۔ میں ایک سادہ سا مسلمان ہوں، اس جذبے پہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہزار نعمتوں سے نوازے کہ دین کے ساتھ یہ پورا خاندان، پوری برادری اللہ رب العالمین بے بہا فضل فرمائے، اور کاروبار اور رزق میں جہاں تنگی ہے اللہ اس میں کشادگی کر دے، اور صحت کی جو خرابیاں ہیں اللہ اس کو شفا یاب کر دے۔ یہ میں نے تمہیدی جملے اللہ کی محبت اور اپنے دل میں ایمان، اور آپ کے دل میں ایمان اور اللہ کی محبت کے اعتبار کو بلند کرنے کے حوالے سے عرض کیا ہے۔ وقت مختصر ہے، چند باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے بڑی سعادت سے یہ خاندان بہرور ہوا ہے کہ قرآن کا حفظ، اپنے بچوں کو قرآن کی حفظ کے لیے چھوڑنا اور قرآن کریم فرقان حمید کی طرف لانا، اور پھر بچوں کو اللہ اس کا مکمل منتہا اور اس کی وہ تعبیر بھی دکھا دے زندگی میں کہ وہ حافظ قرآن بھی ہو جائیں، اور پھر اس مرحلے میں پہنچ جائیں کہ اپنے والد اور اپنے دادا یا اپنی دادیوں کے سامنے مصلے پر کھڑے ہو کر اللہ کے کلام کو پڑھیں اور نبوی مصلے کو سنبھالیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ شاید ہمارے کلمات بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، سعادت اور کرامت کے جملے اور اس کی کیفیت اس سے بہت آگے چلی جاتی ہے۔ یہ جملے میں نے اس لیے عرض کیے ہیں کہ جس میں کوئی تعلی، کوئی تمہید نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان جو اسلام سے محبت کرتا ہے اسے اپنے دین سے اور دینداروں سے ایسی ہی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مشن ہے۔ بندہ جس تنظیم اور تحریک میں ہوتا ہے اور اپنی تنظیم کے اندر کسی کو بہت زیادہ فعال دیکھتا ہے اس تحریک کے لیے تو کہتا ہے یار میں تو قصوروار ہوں لیکن تم بڑے اچھے ہو اس تنظیم و تحریک کے ساتھ۔ تو کہاں سیاسی تحریکوں کا اعتبار اور کہاں کہ اللہ کے دین کی تحریک کا یہ مقام۔ تو یقیناً ہم تمام ان کو جو مبارکباد پیش کر رہے ہیں یہ کوئی داد و تحسین کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اسی طرح ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ اپنے فضل اس کے ذریعے، اس کا فضل کیا ہے؟ دین سے محبت، قرآن سے محبت اور وہ پاکیزگی اللہ جسے عطا فرمائے اس کو کہتے ہیں حسد محمود۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں یعنی ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی اچھے شخصیت، کسی اعلیٰ اور معیاری بندے کو اپنا ماڈل بناؤں اور اپنی زندگی جس کیونکہ وہ ہر بندہ چاہتا ہے بزنس میں ہو، سیاست میں ہو، مذہب میں ہو، وہ ایسے شخصیت کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے کہ جس کے پیچھے لگ کر اپنا لباس، اپنی صورت وہ کامیابی کو پا سکے کہ جیسی کامیابی اس نے پائی ہے۔ اس لیے بندہ کسی نہ کسی کو استاد اور آئیڈیل بناتا ہے اور اس کو فالو کرتا ہے، اس کے آئیڈیاز کو،
اور اس کے معاملات کو، تاکہ وہ بندہ اتنا سکسس، اتنا کامیاب اور اتنا پروقار ہو گیا ہے تو وہ چیزیں مجھ میں بھی آ جائے. یہ انسان کے اندر فطری ایک عادت ہے جس کو اگر علم نفسیات میں بھی دیکھیں تو انسان اصل میں نقال ہے، تقلید پسند ہے. یہ سب صلاحیتوں کے باوجود کسی ایسی شخصیت کو ڈھونڈتا ہے کہ جو اس کے لیے معیار بنے اور اس کی تربیت کرے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اگر حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ فرمائیے کہ علم بھی آپ کا سب سے زیادہ، حکمت و دانائی میں بھی اصل میں آپ ہیں، آپ کیا بتاتے ہیں کہ انسان کو، ایک کامیاب مومن کو کامیاب بننے کے لیے کس شخصیت کو آئیڈیل بنانا چاہیے؟ اب یہ پوچھا بھی مشورہ حضور سے لیا گیا، ٹھیک ہے. اب اگلے کا ذہن چھوٹا ہوتا ہے، وہ اپنے مزاج، اپنے مطالعے، اپنے گویا کہ اپنے ذہن سے وہ کسی کا نام لیتا ہے. لیکن سرکار دو عالم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ اپنی دنیاوی اور اخروی تمام کام کے، دنیا والے بھی اس کی عزت اور واہ واہ کریں اور دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی اس کی خدمت اتنی مخلصانہ ہو کہ اللہ اسے قبول فرمائے، تو حضور کون؟ تو حضور نے فرمایا اگر کسی کے لیے رش کیا جائے، یہ حدیث کا معنی یوں سمجھ لیجیے، کسی کو آئیڈیل بنایا جائے تو فرمایا وہ دو قسم کے لوگ ہیں. حضور فرمایا جن کو آئیڈیل بنایا، ایک وہ مالدار جس نے اللہ نے مال دیا، اس نے بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے رزق حلال کو کمایا، اور جب مال آیا تو پھر اس نے خیر کے جو راستے تھے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دینی اقدار کے لیے، دینی کاموں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے اس نے اپنی تجوری کا منہ کھلا رکھا اور اس نے تقسیم کیا. حضور فرماتے ہیں یہ ہے وہ مالدار جس سے حسد محمود کیا جائے گا. حسد تو یوں بری چیز ہے، آواز تھوڑی سی، حسد جو ہے، حسد یہ بری چیز ہے، لیکن حسد کے اندر ایک پیاری چیز کیا؟ حسد محمود. کون سا حسد برا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک بندہ دوسرے کی کوئی خوبی کو دیکھے اور خوبی کو دیکھ کر یہ کہے کہ یار یہ مجھے آ جائے، چھین لیا، مجھے مل جائے اور یہ قلاش اور بیکار ہو جائے. یہ انتہائی قابل مذمت اور اللہ کو ناپسند ہے، اور یہی حسد ہوتا ہے. لیکن ایک ہے حسد محمود جس کو غبطہ بھی کہتے ہیں عربی میں، اور اردو میں اس کو رش بھی کہتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جو اللہ نے آپ کو دیا، یا اللہ اس کو سلامت رہے، دینے والا تو ہے، ایسا مجھے بھی عطا فرما. اس کو کہتے ہیں حسد محمود. اسے کہتے ہیں دوسرے لفظ میں غبطہ، اس کو کہتے ہیں رشک. ہماری اردو میں کہتے ہیں رشک آنا، کہ مجھے آپ کو دیکھ کر رشک آیا. رشک آنے سے مراد کہ جس مرتبے پر آپ پہنچ گئے ہیں یہ مرتبہ آپ کے لیے ایسا ہی رہے اور اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، تو اس کو کہتے ہیں غبطہ. تو حضور فرماتے ہیں کہ رشک، توجہ کیجیے، رشک جو ہے یعنی غبطہ اگر کسی کو کیا جائے آئیڈیل، بھائی بڑی بنیادی حدیث ہے میرے دوستو. سرکار اس کا نسخہ عطا فرماتے تو فرمایا کہ اگر کسی کو آئیڈیل بنایا جائے تو وہ دو قسم کے طبقے ہوتے ہیں. ایک وہ مالدار جس نے رزق حلال کمایا اور پھر کمانے کے بعد اپنے پر بھی خرچ کیا، اپنے رشتہ داروں پر بھی، اور جہاں پر بھی خیر کا کام تھا اس کے لیے تنگی بخیلی اس نے نہیں کی، دراز کو کھلا رکھا. یہ نہیں میں نے زکوٰۃ دے دی ہے جی، امام غزالی نے لکھا ہے میں نے زکوٰۃ دے دی جی. بھائی زکوٰۃ تو دے دی ہے، وہ تو فرض تھا، لیکن اللہ کا محبوب بننے کے لیے آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو لہٰذا مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ مکمل ادا کرنے کے باوجود پھر بھی اپنے بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب کسی اچھے کام میں ان کے پاس اگر گنجائش ہوتی ہے تو وہ روکتے نہیں ہیں. یہ ہے وہ لوگ. اور وہ روکنے سے کیا ہے؟ جو مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت اسما سے حضور نے فرمایا تھا کہ گن گن کے نہیں دینا ورنہ خدا تجھے گن گن کر دے گا. اور فرمایا خدا کی قسم، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، فرمایا اللہ کی راہ میں دیا ہوا صدقہ اس سے مال ختم نہیں بلکہ مال بڑھ جاتا ہے. یہ حضور نے بیان فرمایا. تو فرمایا دو وہ لوگ ہیں کہ جن سے رش کیا جائے، جن کو آئیڈیل بنایا جائے. ایک تو وہ مالدار جس نے رزق حلال کمایا اور رزق حلال کمانے کے بعد اس نے مال اپنی ذات پر بھی لگایا، اپنے بیوی بچوں پر بھی لگایا اور خیر کے کاموں پر بھی اس نے صرف کیا. اور دوسرا کون؟ فرمایا دوسرا وہ نوجوان جس کو خدا نے جوانی دی اور اس نے قرآن کا علم حاصل کیا. جس کو خدا نے جوانی دی اور اس نے قرآن کا علم حاصل کیا، خود بھی اس پر عمل کیا، لوگوں کو اس طرف لایا. فرمایا معاشرے کے سب سے بنیادی طبقے ہیں مال اور تعلیم. یہ بنیادی معاشرہ جس پر کھڑا ہوتا ہے، معاشرہ، سوسائٹی اور ایک پوری سیولائز سسٹم جو کھڑا ہوتا ہے وہ ان دو قوتوں پر کھڑا ہوتا ہے کہ ایک تعلیم اور ایک مال. فرمایا ان میں جو لوگ ہیں وہ قابل قدر کون ہیں؟ فرمایا ہر مالدار نہیں، فرمایا وہ مالدار کہ جس کا مال بھی حلال ہو
اور ہمیشہ وہ خیر کے کاموں سے اپنے ہاتھ کو روکے نہ کچھ وہ لگا رہے. فرمایا ایک وہ، اور فرمایا ایک وہ نوجوان جس کو اللہ رب العالمین نے جوانی دی ہے، اور وہ جوانی میں خرافات بے حیائی کی طرف جانے کی بجائے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی راہ پر رہا، قرآن کو یاد کیا، قرآن کو لیا، اس پر عمل کیا اور اس کو پہنچایا. تو یہ جو بات ہم نے کی ہے اب تک وہ اس حدیث پاک کے تناظر کے اندر کی. اور مجھے بھی آپ کو چاہیے کہ جب حضور کی طرف سے مشورہ آ گیا ہے اور بلکہ ہدایت آ گئی ہے تو ہم اس طرح بننے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھائیں، اپنے اندر حوصلہ. یہ حدیث اس لیے پڑھی گئی ہے تاکہ یہ اعتماد ہمارے اندر بصورت علم کے آ جائے اور یہ رات دن مجھے اور آپ کو تنگ کرے، پریشان کرے حق کی طرف بڑھنے کے لیے. اور ہمارے اندر بھی اتنا آئے کہ جتنا اپنا بساط ہے اس بساط سے اپنے قریبی لوگوں کی، خیر کے کاموں کی اور علم کی ہم خدمت کریں. دوسری بات، اور یہ آخری یعنی ایک پہلو تو یہ تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید اس دور کے اندر آج ہم کتابوں کو دیکھتے ہیں، چند لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو کس طریقے کے ساتھ طریقے سے اسلام پر بڑے باریک حملے ہوتے ہیں. قرآن کریم کے خلاف خسیس اور کمزور زبانیں. کیونکہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی تک. ستیزہ کار بمانا جھگڑا رہا ہے، لڑائی ہمیشہ رہی ہے خیر و شر کی، خیر و شر کی لڑائی رہی ہے، اور بندہ اسی آزمائش کے اندر وہ رہتا ہے. جیسے قرآن کریم نے سورہ انبیاء میں ذکر فرمایا وَنَبْلُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، فرمایا کہ ہم تمہیں برائی اور اچھائی میں مبتلا کر کے تمہارا امتحان لیتے ہیں. تو شر اور خیر ظاہر سی بات ہے، اسی کے بعد تو کامیابی ہے جب بندہ امتحان سے گزرتا ہے. تو فرمایا ہم تمہیں آزماتے ہیں برائی اور اچھائی میں مبتلا کر کے، ہم تمہیں آزماتے ہیں برائی اور اچھائی میں مبتلا کر کے. کیا مطلب؟ اچھائی بھی ایک آزمائش ہے اور برائی بھی ایک آزمائش ہے. اچھائی یہ ہے کہ مال مل گیا، جائیداد مل گئی، پیسہ مل گیا، علم مل گیا، سب مل گیا. فرمایا یہ بھی آزمائش ہے کہ اس سب کو لے کر اس میں تکبر آتا ہے، تعلی آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے، اللہ کو بھولتا ہے، یا اتنا یہ اللہ کا کامل بندہ بن کے ملنے کے بعد اتنا ہی اس کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، عاجزی میں جھکتا ہے. اور یہ تمام تر کامیابیوں کو وہ اپنے کیے ہوئے کمال پر نہیں رہتا، بلکہ سلیمان علیہ السلام کی طرح کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کے فضل کی طرف سے تھا. اس میں نہ میری عقل کی کوئی کمال ہے، مجھ سے زیادہ عقل مند لوگ موجود ہیں، نہ اس میں میرے کوئی علم کا کمال ہے، مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، نہ اس میں میرے کوئی مال کا کمال ہے، مجھ سے زیادہ مال والے ہیں. فرمایا یہ جو مجھ سے خیر کا کام ہوا نا، یہ اللہ کا فضل تھا جو اللہ نے مجھ سے لے لیا. تو فرمایا گیا کہ جناب جو ہے کہ یہ کیفیت بندہ اپنے اوپر طاری کرتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے. تو قرآن میں یعنی خیر بھی آزمائش ہے اور شر بھی آزمائش. یہ قرآن سورہ انبیاء میں کہہ رہا ہے خیر بھی یعنی اچھا رکھ کر بھی آزمایا ہی جا رہا ہے. یہ نہ سمجھے میری نفلیں مقبول ہو گئی ہیں. ہاں اس کا یہ مطلب بھی نہیں اپنے آپ کو بے توقیر کرے. جس طرح ریاکاری اور دکھاوا بری بات ہے، اسی طرح خود اعتمادی بھی ضروری ہے. خود کو رسوا کرنا، خود کو ذلیل کرنا، یہ بھی شریعت کو پسند نہیں. اور خود کو اتنا بنا لینا کہ خدا کو بھول جانا، یہ بھی پسند نہیں. یہ خود اعتمادی اتنی تو رہے کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لے لیا، یہ خوشی تو رہے تاکہ نیکی کی چمک رہے، ٹھیک ہے. لیکن جو بیزاری کی میں بات کر رہا ہوں نا، وہ بیزاری کی یہ ہے کہ یہ اللہ کا فضل تھا اور اللہ رب العالمین نے مجھے چن لیا ہے، اب میں اسی کے فرمان پر کامل رہوں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ رحمت مجھ سے پھر جائے. تو اللہ فرماتا ہے خیر وَنَبْلُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خیر اور شر کے ذریعے. تم اب تو خیر کا، شر کے ذریعے کیا ہے؟ کبھی بیماری آ گئی، کبھی تکلیف آ گئی، کبھی جناب جو ہے وہ چاہے روحانی بیماری ہو، خدا نہ کرے ظاہری بیماری ہو، پریشانی ہو جائے. تو یہ بھی تمام چیزیں، اس سے نہ کوئی شر والا آپ کا رزق روکتا ہے اور نہ خیر پھیل جائے تو کوئی آپ کا صحیح مشیر آپ کو ترقی دیتا ہے. دراصل دونوں طرف اللہ رب العالمین کی ذات ہوتی ہے. جب وہ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو خیر کے ذرائع آپ کے لیے سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ بندے کو آزمانے کے لیے جب شر کا ارادہ کرتا ہے تو بیماریاں، تکلیف، نقصان،
یہ اذیتیں سامنے آ جاتی ہیں اور دونوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. تو قرآن کہتا ہے اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. لیکن جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ خیر ملے تب بھی دھیمی ہونٹوں سے مسکراتے ہیں اور شر آ جائے تب بھی میٹھی گویا کہ مسکراہٹ رہتے ہیں کہ میرے رب کی طرف میرا امتحان شروع ہو چکا ہے اور اس کی کامیابی یہی ہے کہ جب مجھے کوئی پریشانی پہنچے تو میں یہی کہوں انا للہ، میں بھی اللہ کے لیے تھا اور ہوں، وانا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ جاؤں گا. یعنی خیر میں بھی خدا ہی کو یاد رکھنا، شر میں خدا کو یاد رکھنا، یہ بنیادی اصول یہاں پر موجود ہیں. ہمارے لیے آزمائش کیا ہے کہ قرآن جیسی نعمت ہمارے پاس ہے. ختم قرآن تعریف و توصیف جو تھی جائز وہ ہم نے کر دی، لیکن اب یہ بھی ایک آزمائش کے سلسلے. قرآن پاک ہمارے پاس آیا، ہم نے اس کی تلاوت کی، گھر میں رشتہ داروں کو بلایا، سب کچھ کیا، یہ سب ہے، لیکن یہیں سے امتحان پھر شروع ہو جائے گا، کیونکہ بھلائی کے اندر بھی امتحان. اب جو قرآن نے کہا ہے کیا اس پہ میں نے اور آپ نے عمل کیا؟ کیا اپنا ماحول ایسا بنایا؟ کیا اس راستے پر چلنے کی کوشش کی؟ یہ صرف تلاوت پر ان تمام چیزوں پر موقوف کیا؟ کیونکہ خیر کے ذرائع بھی آگے کر کے اس میں رب اپنی محبت دیکھ رہا ہے اور اپنی فرمان برداری دیکھ رہا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، میں اس پر 2 جملے عرض کر کے بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. قرآن کی حفاظت، ہم کیونکہ رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر کہتے ہیں مہینے کو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا. ہمارے علماء نے کہا کہ رمضان ہی میں روزے فرض کیوں ہوئے؟ ایک لاجیکل ہے نا. اللہ چاہتا جب بھائی روزے کا مقصد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلوں پر کیے گئے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو. یعنی بھوکا پیاسا رکھ کر خدا کا نظام تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ اپنی مرضی سے کھانا پینا موجود ہے لیکن کھا نہیں سکتے، تو پتا چلا تم پر ایک نظام ہے. جب وہ کہے گا تو چیز حلال ہوگی، وہ کہے گا تو حرام ہوگی. یہ 13 گھنٹے 14 گھنٹے تک وہ چیزیں حرام ہیں، نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، لیکن جیسی افطار ہوا تو وہی حلال ہو گیا. پتا چلا تمہاری مرضی کچھ نہیں ہے، مرضی اللہ کی ہے. اس قانون میں پکایا جا رہا ہے. تو جب 13 گھنٹے تم نے سامنے پانی ہے، وہ افطار کے بعد حلال ہے، ساری رات حلال ہے، وہ آپ پی رہے ہیں، لیکن اس 13-14 گھنٹے ڈیوریشن جتنا بھی روزے کا آتا ہے اس میں وہ حرام ہو گیا. تو تمہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو تمہیں ہمیشہ کے لیے ہم نے حلال کیا تھا، ہم نے چند گھنٹوں کے تم پر حرام کر کے تمہیں یہ بتا دیا کہ بعض پاک چیزیں بھی ہم تم پر حرام کر کے تمہیں یہ بتاتے ہیں تاکہ تم ہمارے حکم کے قانون کے نیچے آؤ. تو جسے ہم نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے، جو بے حیائی ہے، کفر ہے، شرک ہے، حسد ہے، بغض ہے، غیبت ہے، جس کو ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے، اس کو تو نے اپنے لیے جائز کیسے کر لیا؟ تو یہ نظام کے سانچے میں بندے کو لایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ پانی پینا اگر حرام ہوتا تو پھر وہ افطار کے بعد کیسے جائز ہو جاتا. لیکن غیبت تو افطار میں بھی حرام ہے، افطار سے پہلے بھی حرام ہے، بعد میں بھی حرام ہے. بے حیائی، فحش کام، بدکاری، موبائل فونز پر گندی چیزوں کو دیکھنا، الیاذ باللہ، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، وہ تو روزے کے درمیان بھی حرام ہے، روزے کے بعد بھی حرام ہے. تو ایک چیز جو ہمیشہ حرام ہے اس کے لیے تو بے باک ہو گیا، اور ایک چیز جو بالکل حلال ہے لیکن وہ 12 گھنٹے 13 گھنٹے کے لیے تجھے حلال حرام کر دی گئی ہے، اس بتانے کے لیے تاکہ تجھے پتا چلے کہ رب کس چیز کو پسند کرتا ہے اور کیسا پسند کرتا ہے. یہ تو روزے کی، اس کو کہتے ہیں تقویٰ. ہم نے تم پر روزے فرض کیے، کیوں کیے جی؟ اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پرہیزگاری کا معنی کیا؟ تمہیں خدا یاد رہے. جسے خدا یاد ہے اسے سب یاد ہے، جسے خدا یاد نہیں اسے کچھ یاد نہیں. تقوی کا معنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بہت مضبوط تو تھے لیکن اتنے ہی دل کے بہت نرم تھے. نرم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اور اللہ والوں کے لیے. بہت منکسر مزاج تھے، چھوٹی سی بات میں رو جاتے تھے. لیکن دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اقبال نے کہا نا کہ اقبال جو بات کر رہا ہے کہ ٹھنڈک جگر لالہ میں محسوس ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. یہ فاروق اعظم نرم ایسے. دیکھیں بھی حضرت عمر کا نام لیا دل میں نرمی آ گئی. لیکن دشمنان اسلام، کالے پیلے نیلے روافظ اور جناب اسلام دشمن کا نام لو تو تھر تھرا جاتے ہیں فاروق اعظم کے نام سے. اور روم ہو یا کسرا ہو، جس کی زور خلافت میں زمین بوس کر دی،
اسلام کے خلاف، اور خدا کے سامنے باطل آواز لگانے والوں کو مٹی میں ملا کر رکھ دیا، اور فرمایا جو خدا کے بندے تھے خود آپ نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، ان کو آپ نے جبے پہنائے۔ تو اقبال نے یہ کہا ہے نا کہ ہر لہجہ مومن کی نئی شان، مجھے یہ لگتا ہے یہ پوری نظم حضرت عمر کے لیے، جس نے حضرت عمر کو پڑھا ہو کہ ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ وہ کہا نا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری قرآن پڑھنے والا، اور قرآن کیا اس کے حکم پر عمل کرنے والا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا، اور میں نے اس لیے کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بھائی جب تمہاری محفلوں میں بوریت ہونا تو حلا بذکر عمر بن خطاب، تو تم حضرت عمر کا ذکر شروع کر دیا۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عمر سے پہلے مسلمان ہوئے، اور یہ بدری صحابہ میں سے ہیں، اولین، چھٹا نمبر ہے ان کا، 5واں چھٹا نمبر ہے یہ۔ اور ان کی والدہ جب دار اسلام میں آئی تو حضور کی عنایت عبداللہ بن مسعود پر اتنی تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو لوگ حضور کا بیٹا سمجھتے تھے۔ حضرت عمر 40ویں نمبر پر آئے، لیکن جب اللہ نے نوازا تو حضرت عبداللہ بن مسعود آخری عمر تک کہتے تھے کہ میں مرید ہوں عمر کا، میں مرید ہوں عمر کا، اور اکثر حضرت عمر کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ایک دفعہ حضرت عمر کی مجلس اور محفل چل رہی تھی، اور آپ کوئی ذکر آیا تو آپ نے کیفیت میں کہا اللہ اللہ، اللہ کا ذکر کیا، تو حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کا وہ آواز کو سنا اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر وہ جملہ دہرایا، کہتے 1 سال تک وہ جملہ اکیلے میں دہراتا رہا، وہ لذت نہیں آئی جو حضرت عمر کی آواز سے آئی تھی۔ اسی کو کہتے ہیں مرشد، اسی کو کہتے ہیں صحبت۔ اور یہاں تک مجھے بات یاد آ گئی سرکار فاروق اعظم کی، تو حضرت عبداللہ مسعود یہ کہتے ہیں، کسی ان کے شاگردوں نے کہا کہ آپ حضرت عمر سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو فرمایا محبت، ایک جملہ ہے طبرانی معجم الکبیر کے اندر، وہ کہتے ہیں لو کنت عالم کلبا، مجھے اگر یہ پتا چل جائے کہ یہ کتا جو ہے ایک کتا ہے، لو کنت عالم کلبا یحب عمر واللہ لا احببتہ، فرمایا مجھے اگر یہ پتا چل جائے کہ ایک کتا ہے وہ حضرت عمر کی گلی سے گزرتا ہے تو خدا کی قسم میں اس سے بھی محبت کروں گا۔ یہ وہ جذبات تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حضرت عمر کی، حضرت عبداللہ بن مسعود کے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے منکسر المزاج، بہت عاجزی کرنے والے، 4 پیون کپڑوں کے اوپر موجود ہیں، اور سو رہے ہیں تو جناب زمین پر سو رہے ہیں۔ وہ روم کا ایلچی آیا ڈھونڈتے، اس نے کہا کہ جناب جو ہے وہ آپ کے حکمران کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس حکمران نہیں، امیر ہوتے۔ کہا کہاں ہے وہ؟ ان کا کہاں ہاؤس کہاں ہے، کہاں رہتے ہوں؟ انہوں نے کہا وہ درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ تو وہ آیا اور دیکھ رہا حضرت عمر سو رہے ہیں، تو اس نے کہا اس کا سونا اتنا تسلی سے بچا رہا ہے کہ اس بندے نے کسی پہ ظلم کبھی نہیں کیا۔ جب روم فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ جب روانہ ہوئے، تاریخ کے پنوں پر لکھا ہوا ہے، تو جب آپ پہنچے ہیں تو باری باندھ لی تھی کہ اتنا ٹائم تو بیٹھے گا، اتنا ٹائم میں۔ کون بندہ جو 32 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے، جو ہمارا چھوٹا سے اتنا سے وزیر بن جائے، وہ کتنا پروٹوکول لے کے پھرتا ہے۔ یہ عادت حضور کی تھی۔ اب میں آپ کو آگے بتا، کیونکہ صحابہ حضور کا آئینہ ہے، جس نے حضور کو نہیں دیکھا تھا نا، انہوں نے صحابہ کو دیکھا، ہو بہو وہ ادائیں بالکل ادھر آئی ہیں۔ ہماری ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، پوچھا حضور کی طبیعت کیسی تھی، سرکار کا مزاج کیسا تھا، سرکار کن چیزوں کو پسند اور ناپسند کرتے تھے۔ میری ماں نے یوں سمجھ لیجیے کہ موتیوں کو جڑ دیا۔ ارشاد فرمایا نبی پاک نہ فحش بات تبن کرتے تھے نہ تکلفن کرتے تھے، یعنی گندی باتیں، بے حیائی باتیں نہ تبعن کرتے تھے اور نہ تکلفن۔ کیا معنی ہے اس کا؟ تبعن کہتے ہیں کہ بندے کو وہ چیز اچھی لگے، جو چیز اچھی لگتی ہے بندہ ہر جگہ بات کرتا۔ فرمایا بے حیائی کی باتیں آپ کی طبیعت کو پسند ہی نہیں تھی، اور تکلفن بھی نہیں کرتے تھے۔ تکلف کا معنی ہے کہ دل نے، ہمارے وہاں بھی اردو میں محاورہ ہے، آپ تکلف مت کیجئے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے دل میں ہماری محبت نہیں ہے؟ کہ لگے ہیں، تو پھر میں کہا تکلف کا لفظ کیوں استعمال کرا؟ تکلف کا لفظ وہاں ہوتا ہے کہ جی نہیں چاہ رہا ہے لیکن آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو ہمارے اردو میں ایک محاورہ یہ بھی چل پڑتا ہے، یہ ذرا کم استعمال کرنا چاہیے کہ آپ تکلف نہ کریں۔ ہاں، زحمت کا لفظ کہہ سکتے ہیں، تکلف نہ کہیں۔ تکلف کس کو کہتے ہیں؟ نہ چاہتا ہو بناوٹ کو کہتے ہیں، جیسا مسکراہٹ نہیں آ رہی لیکن دیکھ کر مسکرا رہا ہے، تو اس کو تکلف کہتے ہیں، یعنی اپنی طبیعت پر زور اور جبر کر رہا ہے اس طرف لانے کے لیے۔ تو ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہماری طبیعت میں نہیں ہوتی، اچھی نہیں لگتی، لیکن دوستوں کو اچھی لگ رہی ہے، شام کو بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں تو ہم ان سے ذرا ترکی بترکی تال سے تال ملانے کے لیے ہم اس طرح ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تکلف۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک کو بے حیائی کی باتیں نہ تکلفاً پسند تھی اور نہ تبن، نہ حضور کی طبیعت میں یہ چیز تھی،
اور نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ماحول میں. ایک بات یہ فرما. دوسرا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں آوازیں نہیں لگاتے تھے اور نہ بازار میں کھاتے تھے، کیونکہ یہ چیزیں بھی بڑی معیوب ہوتی ہے. میں نے اس دن بھی ایک جگہ پر کہا، آج سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہمارے ادریس بھائی بھی تشریف لائے، حاجی صاحب بھی ہیں، یہ جو 80 کا دور اور 70 کا دور گزرا ہے نا، اس میں علماء اس بات کو بہت معیوب سمجھتے تھے کہ ایک عالم ہو کر کسی ٹھیے پر چائے پی رہا ہو سب کے سامنے بیٹھ کر، یا وہ ہوٹل پر کھانا کھا رہا ہو، کیونکہ یہ مروت کی جگہیں نہیں ہوتی ہیں. کیونکہ آپ کے ساتھ دین وابستہ ہے تو اپنا اخلاق اور ماحول اتنا مروت والا بنائیں کہ اس سے اعتبار دین باقی رہے. بازار میں شور، کیونکہ بازار اتنی زیادہ پسندیدہ چیز نہیں، تو حضور کی عادت کے بازار میں باواز بلند بات کرنا، آوازیں لگانا، یا ادھر کھڑے ہو کر کھانا پینا. تو یہ ام المومنین حضرت عائشہ کہہ رہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ طبعاً نہ تکلفاً، تکلفاً سمجھ میں آ گیا، نہ طبعاً نہ تکلفاً بے حیائی کو پسند کرتے تھے، اور نہ بازار میں کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھاتے تھے. اور تیسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے تکلیف کرے تو آپ تکلیف پر تکلیف نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کرتے تھے. ہاں اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرے تو ام المومنین کہتی ہیں ہم سے زیادہ پھر غصے میں، حضور سے زیادہ غصے میں آنے والا کوئی نہیں تھا. تو غصہ بھی حسن اخلاق ہے، یہ حدیث میں موجود ہے. سرکار کو بہت جلال آتا، اور ام المومنین کہتی ہے کہ ہمیں اتنا جلال نہیں آتا جتنا غصہ اور جلال حضور پر آتا. کس چیز پر؟ جب اللہ کی حدود توڑی جائے. کوئی غلط آدمی اللہ کے لیے اور دین کے بارے میں غلط بات کہے اور مولانا اس کے ساتھ جا کر بیٹھے، تو مولانا کس بات کا ہے؟ کیا نبی کی زندگی سے سیکھا؟ کیا آپ مولانا آپ نرم دل نہیں ہوتے؟ اور بھائی نرم دل کی مثال کیا ہے؟ جہاں نرمی کرنی ہے وہاں کرنی ہے، اور جہاں نرمی کرنا گناہ ہے تو وہاں پر سختی کرنی، کیونکہ غصہ جہاں غصہ کرنا ہے وہاں اگر غصہ کیا جائے تو یہ حسن اخلاق ہے، اور جہاں نرمی کرنی ہے وہاں نرمی کی جائے یہ حسن اخلاق ہے. لیکن اگر باپ کے دشمن کے ساتھ مسکرا کر ملو تو لوگ کہیں گے عجیب آدمی ہے جی، لیکن باپ کے دشمن کے ساتھ اگر آنکھ دکھاؤ تو لوگ کہیں گے بڑا وفادار آدمی ہے جی. تو جہاں سختی ہے وہاں سختی ہوگی، جہاں نرمی ہے وہاں نرمی ہوگی. جو دین کی اگر کوئی حدود کو توڑتا تو حضرت ام المومنین کہتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غصہ کرنے، یہ لفظ ذرا سن لیجیے آپ، کیونکہ ون وے ٹریفک ہمارے وہاں زیادہ چلتا ہے، تو حضور سے زیادہ غصہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اور فرمایا اس میں ایک بات یہ بھی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، کیونکہ صحابہ کرام بالکل اس کے، تو فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو پر تو حضرت عمر ہیں. دیکھیں جب پہنچے ہیں روم کی طرف آپ جا رہے ہیں، اور ہاں ایک مثال جو ساتھ میں تھی وہ بخاری میں وہ ہے، سرکار اپنے ساتھ پروٹوکول نہیں رکھتے تھے. دیکھیں پروٹوکول ایک اس لیے ہوتا ہے، مجھے بڑا اس پر رونا بھی آتا ہے، اور کہ آپ اس پر ذرا غور کریں کہ کیسے اخلاق تھے. آج میں اور آپ اپنے اوپر اتنے ہم نے لیبل لگا دیے ہیں کہ نفس اتنا بگڑ گیا ہے. کیا مطلب؟ پروٹوکول سے مراد یہ نہیں کہ اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے تو وہ باڈی گارڈ نہیں رکھ سکتا، یہ سب جائز ہے. پروٹوکول کا معنی یہ ہے کہ میں اکیلا کیوں جاؤں جی، 2-4 بندے تو میرے ساتھ چلیں. یہ حضور کو پسند نہیں تھا. سرکار اتنے غیور تھے کہ حضور کا اگر کوڑا بھی زمین پر گر جائے تو سرکار اونٹ کو بٹھا کر خود اپنے ہاتھ سے اٹھاتا. کبھی کام بندہ کر کے دیکھے میرے دوستوں تو بندے میں ایک روب، ایک روحانی سکون. آج ہم نے اپنے روب کے اکیلے نہیں جا رہے. کیوں نہیں جا رہے؟ کہ مولانا اکیلے جائیں گے تو چوئی لاؤ لشکر بھی ہونا چاہیے. بھائی لاؤ لشکر اگر اس لیے ہے کہ جناب جو ہے وہ کوئی آپ کی سیف وغیرہ ہو، لیکن نہیں پتا کیسے چلے گا آپ آیا، تو میں نے کہا خدا ایسے گھٹیا کام سے ہمیں بچائے، یہ مروت کے خلاف ہے. بھائی اللہ کے بندے ہیں وہ بھی جن کے پاس آپ جا رہے ہیں، انما الاعمال بالنیات تقویٰ. لیکن ہمارے لوگ بھی ایسے دنیا دار ہیں کہ وہ پروٹوکول دیکھ کر ہی اگلے کو پسند کرتے ہیں. تو سرکار یہ حدیث کو ذرا ذہن میں رکھیے گا میں اور آپ، اور غور کیجیے گا. سرکار اپنے ساتھ کسی کو بازار لے کر نہیں جاتے. اور اس کی شرح دیکھیے گا کہ سرکار واہ واہ کرنے والے کی نعرے تکبیر اللہ اللہ. ابے تو کیسا پیر ہے؟ تیرے استقبال کے لیے اللہ پڑھا جاتا ہے یا اللہ کے لیے پڑھا جاتا ہے؟ یہ جو ڈرامہ بازیاں ہمارے ماحول کے اندر آئی ہیں اس نے تقدس ذکر کو ختم کر دیا. اسی طرح ہمارے بزرگوں نے کہا، سرکار مفتی اعظم حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا بات فرماتے ہیں کہ جیسے علماء آتے ہیں نا تو ابھی نعرہ جیسا ساجد نے لگایا نعرے تکبیر اللہ اکبر، تو کسی کے استقبال کے لیے نعرہ نہیں لگتا، نعرہ لگتا ہے اللہ کے لیے. یعنی یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ آئیں جی نعرے تکبیر اللہ اکبر، ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ کسی عالم یا کسی بزرگ کے استقبالیہ کا یہ طریقہ ہے، توبہ استغفر اللہ، یہ اللہ اکبر، یہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کا ذکر اور نبی کی تعریف سمجھ کے کیا جاتا ہے، کسی کے استقبال کا سلوگن نہیں ہے، یہ کوئی نشانہ نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو پھر پوچھا گیا حضرت اب لوگوں کی عادت بن گئی ہے تو اس میں نرمی کیسی ہے؟ تو پھر نرمی یہ ہے کہ ہاں یہ عالم آ رہے ہیں، پھر نیتیں درست کر لیں، اپنا زاویہ درست کر لیں، یہ عالم آ رہے ہیں، یہ بزرگ آ رہے ہیں، تو کسی نے نعرہ لگایا تو ہم ذکر اس لیے اللہ کا کر رہے ہیں کہ اللہ ایسی نعمتیں تو نے عطا فرمائی ہے تو تیرے شکر میں تیرا ذکر کر رہے ہیں، لیکن بندے کے لیے وہ نہیں ہوگا۔ یہ روحانیت کے لیے کینسر ہے۔ جبہ پہننا آسان ہے، بگڑی پگڑی باندھنا آسان ہے، اندر روحانیت اتارنا یہ شیروں کا کام ہے، اور جو آپ جمع کر کے تھوڑی للہیت پیدا کرتے ہیں نا، اس کا بیڑا غرق یہ ساری چیزیں کر دیتی ہے، یہ ریاکاری کی طرف۔ تو فرمایا ہماری مانے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ، یعنی جو اللہ گلہ کرنا، ہاں جی آ گئے جی، فلانے آ گئے جی، ڈھمکانے آ گئی۔ ابھی مثال کے طور پر ہم کبھی جلسے میں جاتے ہیں تو ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، بھائیوں کے ساتھ بزرگ بیٹھے ہیں، جلسے میں جا رہے ہیں تو جناب 20 گاڑیاں آ رہی ہیں حاجی صاحب لینے کے لیے، اور جاتے وقت ایک گاڑی بھی نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے ہم شاہ رب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرانے بزرگوں سے ہی سنتے آتے تھے، تو آج ہم پر گزر رہی تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو پورا ایک سلسلہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گئے جلسہ کرنے تو وہ اگلا بندہ گاڑی لے کر 4 گاڑیاں لے کر آپ کے پاس کھڑا ہوگا، وہ آپ کو لے کر آئے گا، اور جاتے وقت آپ گوگل لگائیں گے یار واپسی کا راستہ کون سا ہے۔ تو ہم یعنی ایک کمزور سے اور بیکار سے بندے ہیں، ہم اس نہیں پسند کرنا چاہتے، پوری کوشش کرتے کوئی لینے نہیں آؤ بھائی، آپ لوکیشن دے دو، ابھی بہت ٹائم آج سائنس کی ترقی، لوکیشن دے دو ہم ادھر پہنچ جائیں گے۔ اتنا اللہ گلہ کر کے آ رہا ہے، ٹریفک بھی لوگوں کی خراب کر رہا ہے، لوگوں کو یہ کر رہا ہے، تو یہ چیزیں ماحول میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حدیث بندے کو حیا دلاتی ہے۔ میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار کی طرف بھی جاتے تو کوئی چل پڑے تو چل پڑے، لیکن اس لیے نہیں کہ تاکہ بتایا جائے کون آ رہے ہیں کون آ رہے ہیں کون آ رہے ہیں، یہ حضور کو پسند نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں یہی چیز فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اب میں اوپر بیٹھا ہوں لیکن میں اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں کوئی قدر و عزت میں معاذ اللہ آپ سے بڑھ گیا، یہ صرف دین کی برکت ہے، اتنا احساس مجھے ہونا چاہیے گفتگو کے وقت، یہ دین کے لیے ہے بھائی۔ جب تک آپ دین کی بات بتا رہے ہیں تو یہ نیک لوگوں نے آپ کو کرسی پہ بٹھایا، آپ میں کچھ نہیں ہے، یہ دین کا کمال ہے، اتنا احساس بولنے والے میں بھی ہونا چاہیے تاکہ یہ نفس میلا نہ ہو اور یہ کبر نہ آئے۔ ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ کوئی کرتا پھرے۔ تو حضرت عمر کی بات چلی اور میں اسی پر اپنے ذکر کو سمیٹتا ہوں کہ اور میں حاجی عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آتے ہیں کہ میں فاروق اعظم کا یوم کرتا تھا تو وہ ملتے بھی تھے اور ان سے کچھ باتیں بھی میری ہوتی تھی، تو شاید آج ان کی روح کوئی تصرف کر رہی ہے، تو میرے دل پر یہ چیز گویا کہ طاری ہوئی۔ تو حضرت عمر کی بات ہم لپیٹ کے ادھر ہی آئیں گے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے تھے، اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بنو۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ فاروق اعظم کا ایک عمل بتاتا ہوں، لیکن فاروق اعظم کی شخصیت پہلے بتا دوں کہ وہ کتنے عاجزی کرنے والے، اور عاجزی کون کرتا ہے؟ جس کے پاس ہو اور وہ پھر گردن جھکائے، جس کے پاس ہے نہیں وہ کیا کرے گا؟ وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی کسی کا گھر ہی جھونپڑا ہو، وہ کہ میرے دولت خانے پر آپ میرے جھونپڑے پر آپ آئیں، تو آپ کو تو ہے ہی جھونپڑا، لیکن واقعی میں کسی کا بڑا گھر ہو اور کسی بزرگ کو کہ آپ میرے غریب خانے پر آئے تو یہ جملہ اس سے جڑتا ہے۔ تو عاجزی کے لیے یہ ہے کہ بندے میں کمال ہے، سرکار کا کمال تو اصل کمال ہے، لیکن یہ عاجزی، یہ دیکھیں حضرت عمر میں کیسے منتقل ہو رہی۔ حضرت عمر جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں کہ اس وقت کی سب سے بڑی سٹیٹ، آدھی دنیا کو پر قبضہ کیا لینے والا روم، مسلمانوں کے 8 سالہ جھگڑے کے بعد گھٹنا ٹیک چکا ہے۔ اس نے کہا بھائی لو اور ہماری جان چھوڑو۔ یہ نہیں کہ مسلمانوں نے تنگ کیا ان کو، نہ نہ نہ، جب مسلمانوں نے ملک شام پر کنٹرول کیا اور اس کے بعد لڑائی مدین کی طرف لگ گئی پرشین سے، تو حضرت عمر نے وہاں سے فوج بلا لی۔ یہ بڑی باریک بات یاد رکھیے گا، پہلا روم فتح کیا حضرت عمر نے، پھر دوسرا فتح کیسرا کو، مدین کسرا کو کیا، پرشین امپائر کو۔ تو جب روم سے جب یہاں پر فوج کی ضرورت پڑی نا، تو حضرت عمر نے سارا لشکر وہاں سے نکالا۔ 8 سال روم پر کنٹرول ہے اور 8 سال آپ نے سالانہ ٹیکس ان سے لیا، جزیہ، اور ان کی حفاظت کی، اور حضرت عمر نے لیٹر جاری کیا کہ ساری فوج وہاں سے نکلے اور وہ 8 سال کا جزیہ ان کو واپس کر دے۔ جب وہاں سے نکل رہے ہیں حضرت اس تمام صحابہ ابو بن جراح وغیرہ اور واپس کر رہے ہیں، تو تاریخ میں یہ موجود ہے کہ روم میں اکثریت عیسائیوں کی تھی، وہ مسلمانوں کے ہاتھ پکڑ کر کہتے کہ نہ جاؤ، آپ نہ جاؤ، کیونکہ انہوں نے پہلے رومن امپائر کی بے اعتدالی دیکھی تھی، انصاف محمد رسول اللہ کی شریعت کا اب دیکھ رہے تھے۔ تو 8 سال انہوں نے حکومت کی مسلمانوں نے۔ جب مسلمان وہاں سے علاقہ خالی کر رہے تھے، یہ نہیں کہ کون نکال رہا ہے،
اس لیے کہ دوسری طرف لڑائی لگ گئی ہے، تو ساری فوج اٹھا کر ادھر جا رہے ہیں اور پورا معاملہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں. تو کتابوں میں موجود ہے کہ وہ اپنے گھروں سے بائبل لاتے تھے اور آسمان میں لہرا کر کہتے تھے کہ اللہ نے اگر کبھی ہمیں دوبارہ موقع دیا کہ ہم اپنی گردنوں پر کسی حاکم کی حکومت کو تسلیم کریں تو وہ محمد رسول اللہ کی شریعت ہوگی. یہ انصاف تھا فاروق اعظم کے دور کا. وہ کسی چمچے نے جناب شہباز شریف صاحب کے لیے لکھا ہے کہ فاروق اعظم ثانی. میں نے کہا واہ، اس کو کہتے ہیں چمچا گیری کی انتہا. کہنے لگے آپ وزیر اعظم کے خلاف ہیں. میں نے کہا خلاف نہیں، بندہ اوقات دے کر بات کرے. آپ اوقات دے کر، آپ اپنے لیے کتاب نکال رہے ہیں، میں کوئی سیاسی بندہ نہیں ہوں، لیکن آپ کتاب لکھوا رہے ہیں کہ یہ اپنے وقت کے فاروق اعظم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیوں؟ گویا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جناب جب فلانے کی موت آتی ہے تو فلاں جگہ پر پہنچتا ہے. تو یہ والی مثال بالکل یہاں. تم کس سے تشبیہ دے رہے ہو؟ حضرت عمر جب پہنچے روم کے پاس تو آپ کے ساتھ ایک خادم تھا. وہ خادم صرف اس لیے تھا تاکہ وہ راستہ بتائے. پوری پروٹوکول کے ساتھ میں پروٹوکول وہاں کھڑا ہوا ہے اور وہ اوپر گھاٹی تھی. شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں اور حضرت عمر آ رہے ہیں اور لمبا سفر، اور اس یہ نہیں کہ 2 اونٹنیاں لے لی ہو کہ یہ امیر المومنین 32 لاکھ مربع مل کے فاتح کیوں نہیں، تیری ہمت کیسی تو اس گاڑی میں بیٹھ گیا، تیری ہمت کیسی تو اس سیٹ پر بیٹھ گیا. فرمانی اونٹنی ایک ہی ہوگی بیٹا، 4 گھنٹے تو بیٹھے گا، 4 گھنٹے میں چلوں گا، پھر میں بیٹھوں گا، پھر تو چلے گا. کیوں؟ فرمایا یہ قوم کا پیسہ ہے. فرمایا یہ قوم کا پیسہ ہے. حضرت اس کے ساتھ ایک بات اور ذہن میں آ گئی. مکہ میں گرمی بہت تھی، مدینہ منورہ میں. تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ لو اتنی چل رہی تھی کہ ہم نے کھڑکی اور کواڑ کو بند کیا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا حبس ہونے لگا کمرے میں، تو میں نے کواڑ کھولا تو اتنی گرم بھاپ چل رہی تھی، لیکن مجھے کسی بندے کا شیڈو اور سایہ نظر آیا تو میں نے کھڑکی فوراً بند کری کیونکہ منہ جھلس رہا تھا، اتنی گرم ہوا تھی. لو. میں نے کہا یار کوئی بندہ ہے. پھر میں نے کہا یار بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو تھوڑی دیر کے لیے کھڑکی کھولوں تو میرا منہ جلنے لگ جائے، تو یہ بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت عثمان کہتے ہیں قربان جاؤں، کہتے ہیں کہ جناب مجھ سے بس نہ ہوا، میں نے پھر کواڑ کھولا تو سایہ نہیں بلکہ بندہ واقعی میں نظر آیا، تو میں نے پھر بند کر. میں نے کہا نہیں یار یہ شک نہیں، بندہ ہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد کہ وہ شاید قریب کھولا تو حضرت عمر تھے. اتنی گرمی کے اندر حضرت عمر تھے یار. ہاں، اس لیے مولا علی نے ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ خدا اگر تیرے پاس میں کوئی تقوی کا لباس پہن کر جاؤں نا تو وہ عمر کا لباس ہوگا. تو عمر کو سمجھنے کے لیے علی جیسا شریف اور حسین بندہ چاہیے کہ جو فاروق اعظم کے مقام کو چلے. آپ کا لاشا رکھا ہوا ہے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت علی کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر تیرے حضور ملاقات میں کروں تو جو تقوی کا لباس پہنوں نا وہ یہ بندہ ہے جس کے تقوی کا لباس پہن کر میں تیرے سامنے، یہ تیرے ذات میں اتنا انصاف کرنے والا. حضرت عثمان نے آواز لگائی، او امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ 360 خادم ہیں، آپ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر کے ہاتھ میں ایک چادر تھی، اس سے منہ پوچھ رہے، کہنے لگے یہ صدقے کے 15 اونٹ ہیں، یہ بندھے ہوئے تھے، یہ کھل گئے، بھاگ گئے، قوم کا نقصان ہوتا. اب خادم کو میں کہاں کہتا، خود ہی لے آیا. 15 صدقے کے اونٹ کے لیے صحرا میں بھاگ رہے ہیں اور پکڑ کے لا رہے ہیں. اس کو فاروق اعظم کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت خطبے میں کہتے ہیں والا عادل الاصحاب مزی المنبر والمحراب المعافق رائیہ بوحی والکتاب سیدنا مولانا الامام امیر المومنین و امام المجاہدین و امام المجاہدین و غیر المنافقین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ. بندہ جب جالیوں کے سامنے جاتا ہے یہ باتیں یاد ہو تو اس کا سیر و خون بڑھ جاتا ہے، مولا کیا تو نے مجھے کرم کیا کہ کہاں لا کر کھڑا کر دیا. لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے قالینوں پر زیادہ توجہ مت کیجیے، کولروں پر. ہم ساری توجہ کولر کے اوپر، میناروں پر کرتے ہیں، اور وہ سارا شوق جالی کے سامنے جا کے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کون ہے، کیونکہ وہ ساری خوشی اور سارا ذوق جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نا وہ میناروں میں، مسجد نبوی کی بلڈنگ میں، اس میں سب ختم کر دیتے ہیں اور جالی کے سامنے جاتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. سمجھدار وہ ہے جو آنکھ بند کرتا ہے اور ان یادوں کے ساتھ جاتا ہے، اور جالی کے سامنے جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ یقیناً علماء نے لکھا کہ امتی کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ وہ جس کا کلمہ پڑھتا تھا آج ان کے وجہ منیر کے سامنے کھڑا ہے، ان کے وجہ منیر کے سامنے وہ کھڑا ہے. سرکار فاروق اعظم کو دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ. یہ احساس میں نے آپ کو بتایا. تو اب جا رہے ہیں روم کی طرف، تو وہ اوپر گھاٹی پر ابو عبیدہ بن جراح، توجہ ہے ابو عبیدہ، یہ ذرا دل سے سننا میرے بھائیو، 2-4 باتیں ہیں، میں بھی بغیر ٹیک لگائے بول رہا ہوں.
توجہ کرنا، یہ کمر اتنی تھک جائے کہ قبر کے اندر یہ سکون دے دے ان کے نام پر۔ اب دیکھیں وہ اوپر گھاٹی پر کھڑے ہوئے ہیں، یعنی میں ماحول آپ کو بتا رہا ہوں، پورا پروٹوکول کھڑا ہوا، عیسائی کھڑے ہوئے ہیں، ان کے چرچ کے فادر کھڑے ہوئے ہیں، سارے مذہبی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور دور سے دیکھ رہے ہیں حضرت عمر آ رہے ہیں کیونکہ پہنچ گئے ہیں بیت المقدس کے قریب، تو وہ دھول مٹی اڑ رہی ہے، آہستہ 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 قریب آ رہے ہیں، اور ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہیں، خالد بن ولید کھڑے ہیں، اور فاتح وہ جگ زمین جس نے کئی سو سال بلکہ 1000 سال کے قریب جس نے آدھی دنیا پر حکومت کیا ہے، آج چند سال گزرے ہیں، مسلمانوں کو اللہ نے اتنی برکت کی کہ پورے علاقے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آج وہ فاتح آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں چابی ان کے ہاتھ میں دیں گے۔ آپ جب قریب پہنچ رہے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح، ان کا نام ذرا ذہن میں یاد رکھیے گا، یہ کھڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر آئے۔ اب ایسا نہیں کہ فوراً اوپر چلے جائیں، ایک تو لباس ایسا پہنا ہوا تھا، اس پہ 4-5 پیبند لگے ہوئے تھے چمڑے کے، کپڑا پھٹ گیا ہے نا تو کہیں تو ضائع ہو جائے گا، تو یہاں پر چمڑے کا پیبند لگا دیا کہ بس یہ کپڑا جڑ جائے، بھائی پہننا ہے نا ستر جھوٹ۔ یہ لوگ اللہ، اس لیے وہ کسی سے ڈرتے نہیں۔ تم نے کرپشن کر کے کھا کے تم ہر چوہا تمہارے لیے شیر بن گیا۔ انہوں نے کسی کا کھایا نہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو سمجھا، اس لیے جو بڑے بڑے حکمران تھے وہ حیران تھے، یہ انسان کون ہے، نہ یہ لشکر سے ڈرتا ہے نہ یہ طاقت سے ڈرتا ہے، اس لیے اسے اللہ کا خوف تھا، وہ اپنی زندگی کو جانتے تھے، انصاف کے ساتھ گزارا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عمر بالکل قریب آ گئے تو اونٹنی کے منہ سے رال بہت زیادہ ٹپک رہی تھی، یہ نہیں کہ اوپر سے کسی کو آ جاؤ لے جاؤ اس کو گاڑی پارک کرو، نہیں، آگے پانی کا چشمہ تھا، خود ہی اونٹنی کی رسی پکڑے اور پانی کے اندر لے گئے۔ اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان کا نام ذرا یاد رکھنا، یہ کتنے متقی تھے۔ ان کو حیرانگی ہوئی کہ دنیا کھڑی ہے دیکھ رہی ہے، امیر المومنین، اور یہ اونٹ کو خود پانی پلا رہے ہیں۔ تو آواز لگائی وہاں سے دھیمے انداز میں، حضور اوپر آئیے، لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا سمجھیں گے؟ تو حضرت عمر کا یہ جملہ تھا، ہماری عزت اسلام سے ہے، اگر یہ میرے لیے آئے تو ان کو بولو جاؤ یہاں سے۔ کیا جملہ، یہ میرے لیے آئے، جاؤ، ہماری عزت اسلام سے ہے۔ اب اوپر آئے، یہ جملہ کون بول رہا تھا؟ ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ خود کس مقام پر تھے؟ حدیث بخاری کی سنیے، حضرت عمر نے ان کے گھر میں قیام کیا تھا، اور یہ پورے روم میں مسلمانوں کی طرف سے ایک تو چیف آف آرمی بھی تھے اور پورا نگران سیاسی تھے۔ اب ان کا محل کتنا ہونا چاہیے؟ جو موجودہ گورنمنٹ کا حال ہے۔ ان کے جھونپڑے میں جب گئے ہیں نا حضرت عمر، تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، دیواریں تھی، تکیے کے لیے 2 اینٹ رکھی ہوئی تھی۔ اب حضرت عمر جیسا شخص جن کو آپ نے سن لیا ہے، کہا بھوک لگی ابو عبیدہ کھانا کھلاؤ، تو انہوں نے تھیلے میں سے سوکھی روٹی نکالی، حضرت عمر رونے لگ گئے۔ تو یہ اتنے بڑے زاہد، اور یہ زاہد حضرت عمر پر حیران ہے، حضرت عمر ان پر حیران ہے۔ بات کو ختم کرتے ہیں کہ رمضان میں، یعنی رمضان میں قرآن اترا، تو اس رمضان میں روزے کیوں فرض ہوئے ہیں؟ اس کی مثال میں دے رہا تھا، اس لیے لمبا سفر ہم نے کاٹا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور روزہ اس لیے رکھا گیا تاکہ تم متقی بنو۔ تقوی کا معنی یہ ذکر ہم نے کیا تھا کہ حضرت عمر بڑے منکسر مزاج تھے، آتا سب، ان کو نہیں آتا ہوگا تو کس کو آئے گا؟ حضرت سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں مجھے دودھ پلایا گیا، اتنا پلایا کہ دودھ کی سفیدی میری انگلیوں کے پوروں میں آ گئی۔ کہنے کہ حضور پھر کیا؟ فرمایا جو بچ گیا میں نے عمر کو پلایا۔ تو کہا فما اولہ یا رسول اللہ، حضور اس کی تعویل کیا؟ فرمایا علم۔ کیا ہے اس کی تعویل؟ تو ہم انا مدینۃ العلم ولی بابھا کو بھی مانتے ہیں اور اس علم کو بھی مانتے ہیں، تو لہذا پیر صاحب کو چاہیے کہ فضائل بیان کرنے میں دونوں کے علم کو یاد رکھیں۔ وہ ہیں جو سرکار منہ سے پلا رہے ہیں، فرمایا خواب میں دودھ آدھا پیا اور دیا، فرمایا اتنا میں نے پیا کہ میری انگلیوں کے پورے آ گئے۔ اور ایک اور حدیث اسی کے ساتھ ہے، فرمایا مجھے خواب میں جبہ پہنایا گیا، اتنا پہنایا کہ وہ آ گیا، فرمایا پھر عمر کو پہنایا گیا تو اس کی آستینیں لمبی ہو گئی، اور تو کہا حضور یہ کیا؟ فرمایا دین ہے۔ اتنا بڑا مقام، اس لیے جو پہلا خلیفہ بنا وہ بعد والے سے بڑا بزرگ تھا، اس لیے بنا، اس لیے دمادم مس قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر، مولا علی کا چوتھا نمبر۔ تمہارا شوق قوال کے ڈھول پر جو بھی ہو، ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن شریعت جو بتاتی ہے وہ یہ ترتیب خلافت کی ہے، یہی ترتیب بزرگی اور ولایت کی ہے۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ ابی بن کعب کو بلایا جو ان کے بچوں کی جگہ پر ہے، کہا یار ابی، یہ جو قرآن میں آیا کہ اللہ نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ تقویٰ مل جائے، تو تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب سے پوچھتے ہیں حضرت عمر،
تقوی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کو بتانا تو پڑے گا تم. اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب حضرت عمر اکثر یہ کہتے تھے کہ جہاں علی نہ ہو وہاں اللہ مجھے نہ رکھے، اور یہ حضور عمر کہتے تھے. اس سے حضرت عمر کے علم کی نفی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے کہا بھی انسان کے بچے بن کر دیکھو، یہ حدیثیں سامنے رکھو. مولا علی کے لیے باتیں سارے کرنے کا مطلب نہیں کہ وہ علم مستحضر نہیں ہے، وہ ایک عاجزی ہے، ایک محبت ہے، ایک اکرام ہے جو حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ انکساری تھی. فرمایا تم بتاؤ ذرا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب نے کہا حضور تقوی یہ ہے کہ اگر آپ نے قیمتی لباس پہنا ہوا ہو اور خاردار وادی ہو، کانٹے ہو، تو آپ کیسے گزریں گے؟ تو حضرت عمر نے کہا بس سمپل ہے، میں اس طرح اپنے آپ کو سمیٹوں گا اور گزر جاؤں گا. فرمایا یہی تقوی ہے. یہ دنیا جو ہے خرافات اور گناہوں کے کانٹے ہیں، اور آپ نے ایمان اور تقوی کا جبہ پہنا ہوا ہے، یہ اس میں الجھ نہ جائے. آگے جنت کھڑی ہوئی ہے، اپنا ہاتھ پاؤں ادھر ہی رکھیے گا اور اپنے کپڑوں کو سمیٹیے گا تاکہ وہ بری ہوس کے اندر اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں اور جنت تک پہنچ جائیں. تقریر اس پر ختم کر دیتے ہیں چند منٹ پر. یہ ہے روزے کی فضیلت کہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم، تو بھائی ربیع الاول میں بھی تو تقوی مل سکتا تھا، تو ربیع الاول میں پورے مہینے کے روزے ہو جاتے، شوال میں ہو جاتے. سوال یہاں یہ رمضان ہی میں کیوں؟ جب تقوی دینا تھا تو شعبان میں فرض ہو جاتے. قرآن نے یہ تو نہیں کہا نا کہ ہم نے رمضان میں فرض کر دیے. توجہ ہے، آگے جا کر کہا ہے اللہ رب فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جو اس مہینے کو پائے اس میں روزہ رکھے. یہاں پر سوال یہ تھا کہ اس مہینے ہی کو کیوں خاص کیا، شعبان میں کیوں پورے مہینے کے روزے نہیں آئے؟ جب کرنا تو تقوی ہی تھا نا، وہ کیوں نہیں آیا؟ فرما اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن اترا تھا، اور روزے کی فرضیت اور روزہ رکھوانا یہ قرآن کی تعظیم میں ہے، یہ قرآن کے ادب میں ہے، یہ قرآن کی تعظیم کے لیے ہے. تو یہ قرآن کا مہینہ ہے. میں نے چند باتیں اپنے اور آپ کے لیے، کچھ روحانی تربیت کے لیے، کچھ اپنی ذہنی پاکیزگی کے لیے میرے دوستو ہم نے ذکر کی ہے. اللہ رب العالمین اس گھر میں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جو کلمات ہم نے سنے ہیں اس کو سستی کاہلی کے نظر کرنے کی بجائے اسے یاد رکھ کر سرکار دو عالم کی بارگاہ سے ملنے والی عاجزی، انکساری، تحمل، شفقت، مہربانی کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مومن وہ ہوتا ہے جو اچھوں کے آگے کندھا جھکاتا ہے اور ظالم کے آگے آستین چڑھاتا ہے. جس نے ظالم کے آگے گردن جھکا دی اور کمزور اور اپنوں کے آگے آستین چھڑا دی تو اس کا ایمان حلق سے نہیں اترا. یہی حضرت عمر کو ہم دیکھتے ہیں کہ رونے پر آئیں تو پوری داڑھی بھیگ جائے، اور جب شہادت کا وقت قریب آیا، سر موجود ہے بیٹے کی گود میں، تو کہتے ہیں بیٹے سے ہاں سانس میری اکھڑ رہی ہے. تو بیٹا رو رہا ہے. کہتے ہیں میرے بدن کو ذرا آپ ٹیڑھا کرو. کیا کرو؟ کہ میرا پورا منہ مٹی میں رکھو. ابھی کون کر سکتا ہے یار؟ آپ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ کون کرے ایسا؟ فرمان نہیں کرو. کہ کیوں کروں ابا؟ اللہ فرما اس لیے کرو کہ عرب میں کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا ہو نا تو اس کی ناک میں مٹی لگا، یعنی وہ بے عزت ہو گیا. تو کہا مجھے ایسی کروٹ دے، میں خود نہیں ہو پا رہا ہوں کیونکہ زخم بڑا شدید تھا. کہا مجھے کروٹ دے تاکہ میری ناک مٹی میں لگے تو عمر کے رب کو عمر پر رحم آ جائے. تو اللہ ان کے صدقے ہمیں بخش دے اور اپنا خوف عطا فرمائے، اور ان پاکیزہ ہستیوں کی محبت سے ہمارا دل کبھی خالی نہ ہو. اللہ حاجی عثمان صاحب کے درجات بلند فرمائے. اس گھر کے بڑے بزرگ کئی ہمارے جاننے والے ہیں جو دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کے درجات، جو بیٹیاں ہیں، جو خواتین ہیں جو دنیا سے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. جو بڑے بزرگ موجود ہیں جو وقت بھی دیتے ہیں، خود بھی آتے ہیں، کرتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی کرتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت اس برادری کی ہے. اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے، اور اس برادری کا سب سے بڑا تاج یہ بڑے بزرگ ہیں. اللہ اتفاق رکھے، انتشار سے بچائے، بیجا جذباتیت سے بچائے، اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ جوڑے رکھے اس جذبے کے ساتھ کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. اس گھر میں کچھ خوشیاں بھی آنے والی ہیں، مقدر ہو گئی ہیں. اللہ رب العالمین قرآن کی برکت سے ہماری اس بیٹی کو اور اس جو خوشیوں کے مزید سلسلے ہیں اللہ رب العالمین بابرکت کریں، اور اس گھر میں جو خوشیوں کے نئے رشتے جڑے ہیں اللہ رب العالمین اس کی خوشیاں اس خاندان کو عطا فرمائے. ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، تمام اہل ایمان کے اللہ رب العالمین عافیت فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ، اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوشے وزارت پہ لاکھوں، وہ عمر جن کے عادات پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، اللہ پوشے شہادت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر توئے دست قدرت پہ غوث اعظم امام متقی والنقا، غوث اعظم امام متقی والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ ہاں مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا، مصطفیٰ جانے اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ مولا کریم اس ختم قرآن کو قبول فرما، قاری صاحب کا پڑھنا قبول فرما، اور جو ان کے استاذ ہیں ان کو ان کی اعلیٰ جزا عطا فرما۔ مولا کریم والدین کو، رشتہ داروں کو اس کا بہترین صلہ عطا فرما۔ جتنے احباب بھائی دوست یہاں شریک ہوئے ہیں، جو دعائیں پہلے ہوئی، جو اب ہوئی، جو سینوں کے اندر موجود ہیں، یا اللہ تمام جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول، اور دعاؤں کی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب۔ پانچ بندوں